حتیٰ کہ امام رازی اور امام غزالی جیسے لوگوں نے اس فتنے کی بساط لپیٹ دی۔ پھر زمانہ وہ دن بھی دیکھتا ہے جب وارثان علوم نبوت نے کرۂ ارضی کے چپے چپے پر علم کی بساط بچھا دی، فکر کو روشن، عمل کو پائیدار اور روح کو نغمہ الست سے مست کر دیا، سمندروں کو مسخر کر دیا اور بساط ارض کو لپیٹ کر اپنے اشارہ انگشت پہ رکھ دیا۔ تھے ایک ہمیں تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کون سا علم و فن تھا جس کو علم وحی کے سامنے جھکا نہ دیا گیا ہو؟ زمین کی پیمائش کر کے آج کے گلوبل ورلڈ کا راستہ آسان کر دیا، رصد گاہوں سے اجرام فلکی زیر دام لا کر کے اپالو 11 کے لیے راہ مستقیم کا تعین ہم نے ہی تو کیا تھا۔ جی ایچ ویلز اعتراف کرتا ہے کہ اسلامی تمدن مغربی تمدن کا پیش رو ہے۔ بصرہ، کوفہ، بغداد، سمرقند، بخارا، ماوراء النہر، قرطبہ اور قاہرہ کی یونیورسٹیاں علم و حکمت کا مرکز تھیں اور تمام جہان میں نور پھیلا رہی تھیں۔ عربی فلسفہ اسپین کے راستے مغرب میں داخل ہوا اور پیرس، آکسفورڈ، پھر شمالی اٹلی کے جامعات پر چھا گیا۔ شارلیمان اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق سے گزر رہے تھے کہ ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی تھی۔ زمانے نے یہ منظر بھی دیکھا کہ پیرس کی گلیوں میں ابھی کیچڑ تھا کہ محمد عربی کا مدینہ وحی کے نور سے روشن تھا۔ بغداد عروس البلاد کہلاتا تھا اور زمانے پر مسلمان نور بانٹ رہے تھے۔ امت کی گود موتیوں اور ہیروں سے بھری ہوئی تھی۔ بخاری و مسلم اور امام حاکم جیسے محدث، ابو حنیفہ، شافعی اور امام مالک جیسے فقیہ، ابن سعد، ابن خلدون اور واقدی جیسے تاریخ دان، ابو علی سینا، زکریا رازی، علی بن عباس جیسے طبیب، جابر بن حیان، یعقوب بن اسحاق، خوارزمی اور طغرائی جیسے کیمیاء دان، ابن الہیثم، الغزالی اور ابو البرکات البغدادی جیسے ماہر طبیعیات، ابو معشر اور مسعودی جیسے ماہر فلکیات، ابن سینا اور ابن رشد اور حمداللہ القزوینی جیسے ماہر حیاتیات امت کے ماتھے کا جھومر تھے۔ محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، غوری اور غزنوی کی تیغ آبدار، بایزید بستامی، ابو الحسن خرقانی، جنید بغدادی، خواجہ اجمیری اور داتا حجویری کی نگاہ دل فگار کے سامنے کون ٹھہر سکتا تھا؟ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم تو توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خدا بندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو، کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کشے پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاں دار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو واللہ احد کہتے تھے۔ ہم نے وہ پھر زمانہ بھی دیکھا کہ ہمارے حکمران عادل، علم دوست، بہادر اور غیرت مند تھے۔ پورا زمانہ ہمیں خراج دیتا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں بغداد میں سالانہ 40 کروڑ دراہم خراج آیا کرتا تھا، لیکن یہ کہانی پھر جب اپنے زوال کی طرف جاتی ہے تو امت کے عروج اور بانک پن کو جب نظر لگ جاتی ہے، پھر ہمارے گھر اجڑنے لگے۔ منگولوں اور تاتاریوں نے جس طرح ظلم اور جبر کا بازار گرم کیا، یہ کسی سے مخفی نہیں۔ ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی سرخ ہو کر کے بہا، اس قدر ہمارا خون بہایا گیا۔ وہ لمحے بھی آئے کہ انسانی سروں کا مینار تعمیر کیا گیا اور مسلمانوں کا سر ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا۔ جو لوگ جان چھپانے کے لیے تہخانوں میں چھپ گئے، دجلہ کا بند توڑ کر کے
ان کو مارا گیا، حتیٰ کہ ہم نے 1.25 لاکھ لاشیں تہہ خانوں سے نکالیں۔ وہ ظلم اور جبر کا بازار گرم ہوا کہ لہلہاتا ہوا باغ خزاں رسیدہ ہو گیا۔ چمن کے مالی ہی چمن کی جڑیں کاٹنے لگے، گلشن میں خاک اڑنے لگی۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے۔ وادی نجد میں وہ زور سلاسل نہ رہا، کیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا۔ حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا، گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا۔ جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی، شہر ان کے مٹ گئے، آبادیاں بند ہو گئیں۔ سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نمازیں ہند میں نظر برہمن ہو گئیں۔ اڑتی پھرتی تھیں ہزاروں بلبلیں گلزار میں، دل میں کیا آئی کہ پابندے نشیمن ہو گئیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ ہو گئی رسوا زمانے میں کلاہ لالا رنگ، جو سراپا نازتے ہیں آج مجبور نیاز۔ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ آج 400 خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، بکھرے ہوئے لاشیں، کٹے ہوئے اعضاء، روتی بلکتی مائیں، بین کرتی بہنیں، سسکتے ہوئے یتیم بچے، اجڑے ہوئے سہاگ، فریاد کرتی بیٹیاں۔ لیکن آج کوئی محمد بن قاسم نظر نہیں آتا، کوئی آکھے وارث شاہ نو اج قبراں وچوں بول۔ اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورکا پھول، ایک روئی سی تی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں دیس دیاں وارث شاہ تینوں کہن۔ آفیہ بیٹی دیس تیرے وچ رووے تے کرلاوے، کیڑا او دے اتھرو پونجے، کیڑا چپ کراوے۔ احمد چیکا مارے، کون سنے فریاداں، اج دین نبی دا وانگ یتیماں گھر کر تکے کھاوے۔ کتھوں لباں عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے۔ پچھلے دنوں الخلیجیہ چینل پر میں دیکھ رہا تھا کہ شیخ الذہبی الحماد کو ایک عراقی نے فون کیا، جو کہ ظلم اور جبر کی چکی میں پیسا جا رہا تھا۔ اس کا گھر اجاڑ دیا گیا، 3 سال کا بچہ گود سے چھین کر کے قتل کر دیا گیا، اور پھر اس بچے کو آگ میں جلا کر کے اس کے بوڑھے باپ کے سامنے رکھا گیا، اس کی داڑھی نوچ لی گئی اور اس کے سامنے اس کی قوم کی بیٹیوں کی آبرو ریزی کی گئی۔ اس نے شیخ الذہبی الحماد سے اپنا دکھڑا کہا، تو میں دیکھا کہ شیخ ذہبی اس کو اسبر کہہ رہا تھا کہ بس صبر کرو صبر کرو۔ تو میں رویا، میں نے کہا کہ اے عراق کے مظلوم بھائی، تو کن کو پکار رہا ہے؟ یہ وہ عرب نہیں ہیں جو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں کے اوپر بیٹھ کر کے جہاد کے ترانے پڑا کرتے تھے۔ اب تو ان کے نغمے بدل گئے ہیں، اب تو ان کی لے تبدیل ہو گئی ہے، اب ان کا لہجہ بدل گیا ہے۔ اب تو یہی کہتے نظر آتے، آنا ابغی امارہ جدید، سیارہ جدید، حرمہ جدید۔ ہمیں نیا گھر چاہیے، ہمیں نئی عمارت چاہیے، ہمیں نئی بیوی چاہیے۔ آج ان کا انداز زندگی بدل گیا۔ آج سمندروں میں عمارتیں بنا کے ہمیں دکھاتے ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ فلاں جگہ پہ ایک عمارت بنی ہے جس کی جو ہے وہ اتنی منزلیں سمندر کے پانی میں ہیں اور اتنی اس کی منزلیں جو ہیں وہ پانی کے اوپر ہیں۔ میں نے کہا ہم نے آگ لگانی ہے ان پلازوں کو، ہم نے آگ لگانی ہے ان منزلوں کو، ہمیں تو قوت دو، ہمارے بچے رو رہے ہیں، امت تڑپ رہی ہے اور تم پلازے بنا کے دکھاتے ہو۔ امت کو ان پلازوں کی ضرورت نہیں ہے، امت کو جہادی ہاتھوں کی ضرورت ہے، امت کو جو ہے وہ ایٹم بم کی ضرورت ہے۔ کاش کہ عرب اپنے اسلاف کی کہانیوں کو یاد کریں اور دیکھیں کہ وہ 313 جنہوں نے عزیمت کی انوکھی داستان رقم کی تھی، کیا بھول سکتے ہیں جب ابو جہل نے عمیر کو بھیجا اور جا کر کے اس نے دیکھا اور واپس پلٹ کے کہا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی ہے اور وہ صرف 3 اونٹوں کو کھا سکتے ہیں، تو ابو جہل تکبر رونت سے پھول گیا اور صنادید قریش کو بلا کر اس نے کہا کہ اب لڑائی آسان ہو گئی ہے، بلکہ لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی، رسیاں اکٹھی کرو، انہیں پکڑیں گے اور جکڑیں گے اور اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کر کے انہیں حرم میں لے جائیں گے اور نئے دین کا مزہ چکھائیں گے۔
عمیر جو اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کے جواں جذبوں کو دیکھ کے آیا تھا، اس نے ایک تاریخی بات کہی جو ابن حشام نے لکھی۔ اس نے کہا اے قریش کے سرداروں، اتنا بھی تکبر میں نہ ہو، تم کہتے ہو کہ ہم ان کو رسیوں میں جکڑ لیں گے، لیکن میں ان کے جذبے آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں۔ اگر میرا مشورہ مانگتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں جو مرنے کے لیے آئی ہے۔ ولیکن رأیت یا معشر قریش المنایا تحمل البلایا، اے قریش کے سرداروں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں، اور کل ان میں سے کوئی شخص مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا۔ پھر اگلے دن عزیمت کی جو انوکھی اور البیلی داستانیں مسلمانوں نے رقم کی تھی، میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا تھا۔ کاش کہ آج ہمارے وہ جذبے ہوتے تو آج ہمارا حال یہ نہ ہوتا۔ میرے مولا، میری قوم کب غفلت سے بیدار ہوگی؟ بغداد جلتا رہا، قوم سوئی رہی، کابل اجڑتا رہا، قوم مدہوش تھی، احمد روتی رہی، کسی نے دلاسا نہ دیا۔ دشت لیلا، تورا بورا، تکریب، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، کہاں کہاں ہمارے گھر نہیں اجاڑے گئے، ہمیں کچلا گیا، ہمیں مارا گیا، ہمارے وسائل پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، ہماری کلیجے چھلنی کیے جا رہے ہیں، کتاب رحمت کو آگ لگا کر اور پیغمبر رحمت کے خاکے تراش کر کے ہمارے جذبات کی توہین کی جا رہی ہے، اور ہمیں ذہنی اور روحانی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کا حال کیا ہے؟ وہ بد نصیب شخص جس کو دنیا جنرل ہوڈ کے نام سے جانتی ہے، یہ وہ بدبخت شخص تھا کہ گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں میں مسلمان قیدیوں کو ذہنی اذیت دینے کے لیے اس نے ٹائلٹس میں ٹشو پیپر کی جگہ قرآن کے برقے رکھے تھے اور مسلمانوں کو اذیت دی تھی۔ اس وقت سارے جہان کو آگ لگ جانی چاہیے تھی، لیکن وہی بد نصیب شخص جب پاکستان پہنچا تو ہمارے اس دور کے حکمرانوں نے اس کے پاؤں تلے سرخ قالین بچھائے، اور آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹ گئی ہیں۔ ہم ذرا اپنا احتساب کریں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، ہم بے غیرتی کی چادر اوڑھ چکے ہیں، مذہبی حمیت اور غیرت دینی دم توڑ چکی ہے، امت جاں بلب ہے۔ اب تو میرے کشور ناز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے وطن، میرے پاکستان جو کہ عالم اسلام کا آخری قلعہ ہے، اسے مٹانے، ناؤز باللہ اس کو ختم کرنے کی فیصلہ کن تیاری بھی ہو رہی ہے۔ بددیانت حکومتیں، کرپٹ انتظامیہ، بے ضمیر رہنما، جھگڑالو علماء، خود کو حملے، ٹارگٹ کلنگ میرے وطن کا کلیجہ چیر چکی ہے، اور اب لگتا ہے کہ دشمن کو میر صادق اور میر جعفر انتہائی سستے داموں میں مل چکے ہیں۔ را، موساد، خاد، راما، CIA اور بلیک واٹر سرگرم عمل ہے۔ امت فرقوں میں، فرقے جماعتوں میں، جماعتیں تنظیموں میں، تنظیمیں لابیوں میں بانٹے جا چکے ہیں۔ سندھی، بلوچی، پنجابی عصبیتوں کو ہوا دی جا رہی ہے۔ صنفی بے راہروی، جنسی آزادی، فحاشی، عریانی، حیا باختگی سے ماحول سازگار کر لیا گیا ہے، بے یقینی پیدا کر دی گئی ہے، اور یہ وہ مرض ایسا ہے کہ اقبال نے کہا تھا سنے تہذیب حاضر کے غلام، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ آج بے یقینی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے زعماء، ہمارے سیاستدان، ہمارے امراء، انہوں نے بیرون ممالک پیسے جمع کروائے ہیں اور وہاں اپنے فلیٹ خریدے ہوئے ہیں، اور ان کے طیارے جہاز تیار ہیں۔ پتہ نہیں پاکستان پہ کون سی کڑی مصیبت آنے والی ہے، اور جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو ہم اڑ کے ملک چھوڑ جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ تمہارا جینا مرنا تو پاکستان کے ساتھ ہے، تمہاری تو زندگی کا ایک ایک لمحہ پاکستان کے ساتھ گزرے گا، اور قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں کہ جو دوسرا راستہ نہیں رکھتی ہیں۔ طارق بن زیاد نے کشتیاں جلائی تھیں، اور کسی نے پوچھا تھا کہ تم نے کشتیاں کیوں جلا دی؟ اس نے ایک حکمت بتائی، اس لیے کہ تم واپس نہ جا سکو، اور دوسری حکمت اس نے کہا پھر کبھی بتاؤں گا۔ بعد میں کسی نے طارق بن زیاد سے پوچھا کہ طارق بن زیاد، آپ فتح بھی ہو گئی ہے لیکن تم نے دوسری حکمت ابھی تک نہیں بتائی۔ تو طارق بن زیاد نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا تھا کہ اندلس کے اندر مصطفیٰ کریم داخل ہو رہے ہیں، اور اس سے مجھے پتا تھا کہ ہم اندلس فتح کر کے رہیں گے، اس لیے ہمارے زعماء، ہمارے امراء، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے رہنمایان قوم کو تو شک ہوگا،
لیکن ہمیں کوئی شک نہیں ہے یہ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا، قیامت تک قائم رہنے کے لیے مارز وجود میں آیا ہے۔ اس لیے ہمارا جینا بھی اس وطن کے ساتھ ہے اور ہمارا مرنا بھی اس ملک کے ساتھ ہے۔ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے۔ ہم جئیں گے تو اس وطن میں رہ کے جئیں گے، ہم مریں گے تو اس ملک کی آبرو کے لیے مریں گے۔ مشکل وقت قوموں پہ آیا ہی کرتے ہیں، اس وقت ہمارے اوپر جو مشکل ترین حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں، لیکن یہ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان حضور کی عطاؤں سے مارز وجود میں آیا ہے۔ پاکستان بنا تھا تو حضور علیہ السلام کی نگاہ فیض سے بنا تھا۔ نواب آف کلات سے پوچھئے، پاکستان کی مخالفت کرتا ہے اور بعد میں پاکستان کو ووٹ دیتا ہے۔ کسی نے کہا پہلے تم مخالفت کرتے تھے، آج ووٹ دے رہے ہو؟ اس نے کہا خواب میں حضور ملے اور آقا کریم نے کہا پاکستان کو ووٹ دینا ہے، تو میں جو پاکستان کو ووٹ دے رہا ہوں یہ حضور علیہ السلام کے فرمان پہ دے رہا ہوں۔ جن دنوں کے اندر پاکستان پر حملہ کیا تھا 65 میں انڈیا نے، پاکستان کی روحانی ڈاری اٹھائیں، جو لوگ روضہ انور کے آس پاس جھاڑو دیتے ہیں اور حضور کے در نور کی نوکری کرتے ہیں، ان میں سے کئی لوگوں نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام 5 اصحاب کے ساتھ روضہ انور سے باہر آ رہے ہیں اور میرے آقا نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے، تلوار لٹکائی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، حضور اس وقت رات کے موقع پہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پاکستان پر انڈیا نے حملہ کر دیا ہے، میں ان کی مدد کو جا رہا ہوں۔ اور پھر پاکستان کی نہیں، دنیا کی عسکری تاریخ کا یہ عجوبہ ہے کہ ہم نے صرف 30 سیکنڈ کے اندر، آدھے منٹ کے اندر انڈیا کے 3 جہاز گرائے تھے۔ حضور کی تائید میں شامل تھی، اس لیے ہمیں یقین ہے ہم اس ملک سے بھاگنے والے نہیں ہیں، نہ ہم کوئی دوسرا آپشن رکھتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور بے یقینی کی جو کیفیت ہے اس کیفیت سے قوم کو نکالنے کی کوشش کریں۔ یہ بات کہی جاتی ہے، حضور نے فرمایا جو لوگ کہتا ہے کہ مسلمان ہلاک ہو گئے، اس نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس لیے تذبذب اور بے یقینی کے اندر قوموں کو مبتلا کر کے قوموں کے مورال جو ہے وہ کم کیے جاتے ہیں اور پھر قوموں کو برباد کیا جاتا ہے۔ ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی ہے اور یہ اس کے ابتدائی مراحل ہیں، اس لیے بے یقینی کی کیفیت جو ہے وہ قوم کے اندر پیدا کی جا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ملک لٹ رہا ہے، ملک کٹ رہا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے ایک بڑی روشنی ملی کہ پاکستان جو ہے وہ 14 اگست کو بنا تھا اور قمری تقویم کے لحاظ سے 27ویں شب تھی، لیلۃ القدر تھی۔ لیلۃ القدر کو قرآن نازل ہوا ہے اور لیلۃ القدر کو پاکستان بنا ہے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت بھی اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے، پاکستان کی حفاظت بھی اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے۔ اٹھو کہ پھر حشر نہیں ہوگا دوبارہ، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ یہ کیسا دور آیا، زمین بھی مخالف آسمان بھی دشمن، جائیں تو کدھر جائیں، عمرا تو بھاگ جائیں گے، لیکن ہمارا جینا مرنا تو اس دیس کے ساتھ ہے۔ ہم مجروح بدن، گھائل دل اور رشتے ہوئے زخم لیے کدھر جائیں۔ سیاستدانوں کے پاس نہیں، وہ ہمارا سہارا نہیں۔ کس کو آواز دیں؟ ادیبوں کو، شاعروں کو، فلسفیوں کو، دانشوروں کو؟ نہیں، دل نہیں جمتا۔ جی چاہتا ہے علماء کا دروازہ کھٹکھٹائیں، مشائخ کے در دولت پہ حاضر ہوں۔ علماء و مشائخ بچا لو ہمیں، بچا لو ہماری ملت کو، سنتے ہیں تمہارے پاس دین ہے، کہاں ہے تمہارا دین؟ بچاؤ، ہم جل رہے ہیں، ہم ڈوب رہے ہیں، ہمارا ملک بھنور میں پھنسا ہوا ہے، اسے نفرت کی چڑیلیں چمٹ گئی ہیں، اسے عصبیتوں کے سانپ ڈس رہے ہیں، اسے علاقہ پرستیوں کے بچھو کاٹ رہے ہیں، اسے کسی کی نظر لگ گئی ہے، کوئی اچھا سا دم کر دو، ہمارا دکھ بانٹو۔ تم کب تک ہنسی بحثوں اور دلکش مناظروں کے سوداگر بنے رہو گے؟ اپنے علم کو زحمت آفری مت بناؤ، رحمت پرور بناؤ، لفظ بازی کے میدان سے نکل کر قوموں کی امامت کرو۔ دیکھو ساری قوم تمہاری دہلیز پہ کھڑی ہے، اگر تم نے سہارا نہ دیا تو کون سہارا بنے گا؟ نوجوانوں، میں تمہیں بھی کہتا ہوں، تم بھی میری پکار سنو۔ تمہارے گرم خون اور تمہارے دھڑکتے ہوئے دل کی ضرورت اسلام اور پاکستان کو جتنی آج ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ کرکٹ کے میدان سے نکل کر کے خوابیدہ جذبوں کو بیدار کرو، خود بھی جاگو اور اوروں کو بھی جگاؤ۔ موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز ہے،
جس نے اب بھی کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقاں۔ او مرد مسلماں اپنی خودی پہچان، آؤ سوئے ہوئے ضمیروں کو آواز دو، مردہ روحوں اور بے جان تنوں کو پکارو، بے حس وجودوں کو کم بیز دلہ کہو، سونے والوں کے لیے سونا دشوار کر دو، وہ سونا چاہے بھی تو تمہاری آواز کے زور میں سو نہ سکیں۔ اٹھو اپنے وطن کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں توڑ دو، ملک توڑنے والوں کی ٹانگیں توڑ دو، اپنے گھر اور وطن کو اجاڑنے والوں کی زندگیاں اجاڑ دو، میری گھاگر توڑنے والوں کے کلیجے کاٹ دو۔ کم باذن اللہ، کم باذن اللہ۔ اٹھو کہ اب ہنگامے خاموشی نہیں، سکوت شب کو توڑ دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امارا کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو۔ بوڑھو اٹھو، اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور سحری کے وقت اپنے مالک اور مولا اپنے رب رحیم کریم کے سامنے فریاد کرو، مالک اس پاکستان کی خیر فرما۔ میری ماں، میری بہنوں، تم بھی جھولیاں پھیلاؤ اور اللہ سے رحمت کی خیرات مانگو۔ آؤ مدینے کی طرف منہ کر کے اپنے آقا و مولا سے فریاد کریں، اپنے آقا و مولا سے معافی مانگیں، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت۔ آقا ہم سے بھول ہوئی، آقا ہم سے بھول ہوئی۔